وعلى روحه ونفسه وصحبه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ تمام برادران سے، میرے بزرگوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے بہت معذرت کہ ہمیں تاخیر ہوئی راستے میں. آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا. جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائے. عزیزان گرامی، مشہور و معروف قرآن کریم کی میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے. آپ نے سینکڑوں مرتبہ، شاید ہزاروں مرتبہ اس آیت کو سنا ہوگا. مجھ حقیق سے بھی چند مطالب سن لیجئے. قرآن کریم کے 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. قرآن کریم کی ہر سورہ کا ایک نام ہے. ہر سورت کا اللہ نے نام رکھا. سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران، نساء، مائدہ، نعام، اعراف، انفال، توبہ. 114 سورہ، ہر سورہ کا نام. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. آیت کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت کا بھی نام ہے. جیسے آیت الکرسی، جیسے آیہ ولایت، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ مباہلہ. اور جس تلاوت کی طرح یعنی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر یعنی پاکیزگی کی آیت. تو آپ نے مضمون سنا ہوگا. میری مختصر سی محنت سے اس پہ تحقیق ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں. تو اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. کس چیز کو؟ رجس کو. لفظ رجس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، توجہ کیجئے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. پنکھا مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو تب بھی کیونکہ وقت بہت ہو چکا. اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سارے مجمع کی توجہ. میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت ہے، لیکن پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ کیسا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا ارادہ ایسا ہے. سورہ یاسین کے اختتام پہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. کتاب التوحید شیخ صدوق پوچھا چھٹے امام سے کسی نے، مولا کیا واقعاً ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، نہیں پہنچا سکا. اللہ کہتا نہیں ہے ہو جا، بس ارادہ کرتا جاتا ہے، چیزیں ہوتی جاتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. بس وہ ارادہ، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جس کے ارادے کا نتیجہ یہ کل کائنات ہے، یہ سب کن سے بنے. اللہ کہتا رہا کون ہوتی گئی، ساری کائنات بن گئی. وہ کہہ رہا انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے. سارے ارادے ایک طرف، یہ ایک ارادہ ایک طرف. اب پہنچ گیا جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات. وہ کہتا ہے اس کا بس یہ ارادہ ہے
کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے. میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے, میری بڑی محنت ہے اس کے اوپر, میں نے نئے انداز سے کوشش کیا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو ذرا غور کیجئے گا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ بس آپ سے رجس کو دور رکھے گا, آپ کو رجس سے نہیں. یہ محنت میری نہیں ہے, آغا جوادی عاملی کی ہے. استاد جوادی عاملی اس وقت 90 برس سے زیادہ کے. آپ کو اہل بیت معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے, اللہ دور رکھے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے, یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں دور رکھوں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا, توجہ. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. میں دور رکھوں گا. اللہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا. تو اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے تو پھر مانو نہ رجس ہے. توجہ فرما رہے تھے جانے کی راہ, میری بات پہنچ گئی ہے. تو اللہ فرماتا اے اہل بیت میں رجس کو دور رکھوں گا, رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. تو جانے گرامی آپ میں سے بہت سے کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو مجلس میں لاؤں, نہیں آتے. جنہیں اللہ نے دور رکھا ہے انہیں میں اور آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ پہنچ گئے, سلامت رہیں. میں ممنون ہوں 5 منٹ میں آپ مجھ سے متصل ہو گئے. میرا پہلا اتفاق ہے لیکن آپ سارے میرے ساتھ اس وقت چل رہا. مجھے اندازہ نہیں تھا اس خوبصورت انداز سے آپ سنیں گے. تب اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کر رہا. سندھی میں بھی اردو کی طرح سے عربی کا ہم نے لیا, کیونکہ اردو تو بعد کی زبان ہے, سندھی پہلے کی زبان ہے. ہم نے یہ عربی سے لیا ہے. میں عربی میں بتاؤں گا اس کے سپیلنگ یا ٹیلنگ کے اس کا تلفظ الفاظ تو شاید آپ پہنچ جائیں. کتنے حروف ہیں رجس میں؟ رے, جیم, سین. رجس, رے, جیم, سین, 3 حروف ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں نے رجس کو دور رکھا ہے. قرآن میں لفظ رجس 10 مرتبہ آیا. ساری آیتوں کا وقت نہیں ہے, جتنا پیش کروں قبول کیجئے گا. بھئی سارے مجمع کی توجہ رہے. اللہ کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو, دوری اختیار کرو. زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو. یہ دونوں چیزیں رجس ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. بت پرستی رجس ہے. توجہ, ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. شیعہ سنی تمام میرے بھائیوں سے میری درخواست ہے غور سے سنیں گے. اللہ کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. زبردستی بات منوانا رجس ہے. زبردستی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بہت سے لوگ اتنی زبردستی کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مانو گے تو ہم خودکش حملہ کریں گے, ہم دہشت گردی کریں گے, مجلسوں میں بم ماریں گے, فائرنگ کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کرو, یہ رجس ہے. توجہ فرما رہے جانے گا. زبردستی بات منوانا رجس. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا مسلمان نہیں ہو رہا, اگر آپ زبردستی اس کو مسلمان کر لیں وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردستی نہیں ہے, زور زبردستی نہیں. جو دل سے مسلمان ہو وہ مسلمان. توجہ, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, محمد و علی کے کردار سے پھیلا.
میں آپ کی محبت کا بے انتہا ممنون ہوں. سارے مجمع کی توجہ رہے گی، پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے بت پرستی رجس ہے. کیا رجس ہے؟ بت پرستی. اب ہاتھ جوڑ کے ایک نتیجہ دے رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ آیت کا ترجمہ ہے اے اہل بیت رجس کو اللہ آپ سے دور رکھے گا. رجس کو، بت پرستی ہے رجس، بت پرستی رجس. ہمارے تمام مسلمان بھائی جتنے بھی یہاں اہل سنت بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ لیجئے، ہم کہتے ہیں شیعہ مولا علی ہیں علیہ السلام، ایسے ہی ہے بھئی؟ ہمارا عقیدہ تو یہی. شیعہ عقیدہ ہے علی ہیں علیہ السلام، ان پہ درود و سلام ہو. اور ہمارے تمام اہل سنت بھائی کہتے ہیں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. لیکن وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم علی ہیں کرم اللہ وجہہ. آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ گیا، سارا مجمع نہیں پہنچا. بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو، لیکن علی ہیں کرم اللہ وجہہ. وہ کہتے ہیں علیہ السلام نہیں اور رضی اللہ بھی نہیں، کرم اللہ وجہہ. پوچھیں بھائیوں سے، پوچھیں اللہ نے کیا کرم کیا علی کے چہرے پہ جو آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ؟ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا. سب سے پوچھیں، سارے مسلمان بھائیوں سے، پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان، 1.5 ارب سے زیادہ اہل سنت بھائی ہیں، 40-50 کے کروڑ کے قریب تقریباً شیعہ. توجہ سارے مجمع کی، سارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ. سارے صحابہ رضی اللہ عنہم علی کرم اللہ وجہہ. جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دو. پوچھیں اللہ نے کیا کرم کیا؟ تو وہ کہتے ہیں پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے. علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. توجہ فرما رہے ہیں ذہن کے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں بھئی سب کے سب صحابہ توبہ کر لی بعد میں ٹھیک ہے، لیکن پہلے مشرک تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے. پیغمبر نے اعلان کیا بتوں کو مت مانو، صحابہ نے بت پرستی چھوڑ دی. لیکن کہتے ہیں علی کے چہرے پہ اللہ نے یہ کرم کیا کہ جب سارے صحابہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، علی نے تب بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. بت پرستی ہے رجس. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے میرے دیکھیے گا. اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی رجس ہے. فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ، وثن کی جمع اوثان، وثن کہتے ہیں بت کو. اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی رجس. اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. اب جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ اہل بیت میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. میری بات پہنچ گئی؟ جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے وہ اہل بیت میں یار توجہ فرمائی جانے گرام. اللہ فرما رہا بت پرست سے رجس ہے، اللہ خود بخود رجس کو دور رکھے گا. میں نے مذکر مؤنث کے صیغوں کی بحثوں کو ہی ختم کر دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے بھئی آیت تطہیر میں سب کہتے ہیں نا مذکر کے صیغے ہیں، مؤنث کے صیغے، ازواج کے لیے، علی کے لیے، حسن حسین، سیدہ کس کے لیے. میں کہتا ہوں آیتیں ہی پڑھ لو. آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میں بت تمام رجسوں کو دور رکھوں گا. بت پرستی رجس ہے. اب اگر کسی پہ شک ہونا یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا ماضی دیکھ لو. اگر بت پرست نظر آئے تو اہل بیت میں نہیں ہے. اور محمد والے محمد پر اندر سلام.
توجہ فرمائے جانے کیا اللہ فرما رہا میں ہر طرح کا رجس دور رکھوں گا. ہم نے پہلا دکھا دیا آپ کو خاندان اہل بیت کا فرد کون ہے, مولا علی علیہ السلام. اب باقی جہاں جہاں پہ بھی اختلاف ہو یہ ہے نہیں ہے دیکھتے جائیے ماضی میں بت پرست ہے یا نہیں ہے, چاہے مرد ہو یا خاتون ہو. عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا نظام دے کے بھیجتا ہے, شیطان کے کام ہے. توجہ اسلام انصاب رجس ہیں جہاں جہاں شراب نظر آئے. توجہ اس کا مطلب ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے. جو جواری اور شرابیوں اہل بیت میں نہیں ہے. اس سے زیادہ کھل کے پڑھوائیں گے مجھ سے, آپ سلامت رہیں بھائی. جہاں سابق شرابی جواری ہو چاہے جیسا بھی ہو توبہ کر لے گا توبہ قبول ہے. عادل تو بن جائے گا, اہل بیت نہیں بن سکتا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. آپ سب سلامت رہیں, جناب سید آپ سب کو سلامت رکھیں. میری باتیں پہنچ گئے جانے گرامی. جو سابق شرابی جواری رہا ہو توبہ کر لے, توبہ قبول ہے, اللہ توبہ قبول کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جہنمی ہے, وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کسی کی توبہ قبول کرے. بہت سے لوگ گناہگار تھے توبہ کر کے, شرک سب سے بڑا گناہ, شرک کرتے تھے شرک کو چھوڑا توبہ کی اللہ نے قبول کر لی. اللہ کا کام ہے توبہ قبول کرنا. توبہ کوئی دل سے کرے اللہ قبول کرتا, کوئی نشہ چھوڑے اللہ قبول کرے گا. اللہ توبہ قبول کر کے کہے گا جا معاف کیا, یہ نہیں کہے گا آ جا اہل بیت میں آ جا. اب پہنچ گئے, اب میری باتیں پہنچ رہی ہیں, پہنچ گئے بہت سے لوگ. توجہ فرما رہے نا, آپ سلامت رہیں. اب آئیے ذرا آیت کو سب نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا گھر تھا. آیت تطہیر کا نزول تو سب کے ذہنوں میں ہے نا, حدیث قصہ ذہنوں میں ہے, تو حدیث قصہ سب کے ذہن میں جلدی اشارہ کروں گا کہ جناب سیدہ کا گھر ہے اور رسالت نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا, مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے, حبیب اللہ نے, رسول اللہ نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا. رسالت سے آیا ہوں, تبلیغ کر کے اتنا چل پھر کے آیا, لوگوں نے پتھر مارے, سیدہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکسائل یمانی, مجھے وہ یمانی چادر لا دیجئے. جناب سیدہ نے کہا بابا جان آپ آرام کریں, میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں, تب تک حسنین بھی آ جائیں گے, ابو الحسن بھی آ جائیں گے. تو جناب سیدہ نے کیا کیا, چادر اڑا دی. توجہ, ہاتھ جوڑ کے اگر برا لگے تو بہت معذرت, سید ہوں کہے بغیر نہیں رہوں گا. جب رسالت کمزوری محسوس کرے تو سیدہ کے پاس آئے. شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے نا انی اجدو فی بدنی ضعفا, میری لخت جگر, میری بیٹی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تبلیغ کے لیے گیا, اتنی سختیاں, بھوک, تپش, کوئی مسلمان نہیں, کمزوری محسوس کر رہا ہوں, چادر لا دیجئے. سیدہ چادر اڑھائیں تو رسالت کی کمزوری دور ہو جائے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, اتنے میں آپ جانتے نا حسنین کریمین تشریف لائے, مولا علی آئے, سرور کائنات بیٹھ گئے. پھر بھی کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گئی, اتعذرون لی یا رسول اللہ, مجھے بھی اجازت ہے. دائیں طرف مولا علی بیٹھے, بائیں طرف سیدہ, سامنے امام حسن حسین. پیغمبر نے کالی رنگ کی, کس رنگ کی؟ کالے رنگ کی چادر اڑھائے. مجھے پتا نہیں یہاں پہ نعتیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی, میں نے کراچی لاہور میں ایک نعت بار بار سنی, ہوتی ہے, میرے ایک بھائی کہہ رہا ہے یہاں پہ بھی ہوتی. اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. نعت آپ نے سنی ہے کبھی؟ اے کالی کملی والے, کالی چادر. پیغمبر کالی چادر اوڑے تو سنت ہے, شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. چلتے رہیے گا بھئی, اسی محبت سے چلیے. آج جانے گرامی, بھئی 15-20 منٹ تو چلیں گے نا. اب اذان سے پہلے مجھے بتا دیں کہ میں مکمل کر دوں گا. جانے گرامی, جناب سید کالے رنگ کی چادر اڑھائی حبیب خدا نے,
اچھا میں بہت سوچتا تھا کہ بنی ہاشم کا رنگ ہرا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہرا رنگ مشہور ہے نا بنی ہاشم کا، ہرا رنگ کی چادر، تو یہ پیغمبر اسلام نے سرخ چادر اڑا دیتے، ہری چادر، سفید چادر اڑا دیتے، یہ کالی چادر کیوں اڑائی؟ میں بہت سوچتا تھا، پھر اچانک مجھے خانہ کعبہ نظر آ گیا کہ خانہ کعبہ پہ بھی کالا غلاف ہے، توجہ کالا غلاف، کچھ لوگ پہنچ گئے، اللہ نے ساری مسجد الحرام اللہ کا حرم ہے، جس مسجد میں خانہ کعبہ ہے نا اس مسجد کا نام ہے مسجد الحرام، حرمت والی، احترام والی مسجد، وہاں سے انسان اگر پاک نہ ہو تو گزر بھی نہیں سکتا، جملہ میں کہہ گیا ہوں، اس لیے اس کا نام ہے مسجد الحرام، حرمت بہت زیادہ، توجہ عزیزان گرامی، پوری کی پوری وہ مسجد ہے مسجد الحرام، اللہ کا حرم، اللہ نے کہا میں فرق بتانا چاہتا ہوں، حرم اور ہے بیت اور ہے، تو اللہ نے بیت پہ غلاف چڑھا دیا کالا، آدھا مجمع پہنچ گیا، آدھا ابھی بھی نہیں پہنچا، اللہ نے فرق بتایا، حرم اور بیت اور، خانہ کعبہ کو دنیا کہتی ہے نا بیت اللہ، یہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اللہ نے کہا دیکھو حرم اور ہے بیت اور ہے، بیت کون سا؟ جس پہ کالا غلاف، پیغمبر نے یہی کیا، کالی چادر اڑا کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، اللہ نے فرق بتایا بیت اور حرم اور، پیغمبر نے کہا اہل بیت اور ہیں حرم اور ہے، توجہ فرما رہے ہیں حیدر گرامی، حبیب خدا نے کالی چادر اٹھا دی، تو وہاں کالی چادر اٹھائی اور سب کے سب آگے کہا پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، یہی میرے خاص، یہی میرے عام، خاصتی وحامت لحمہم لحمی ودمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہ وسلم لمن سالمہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، کہنا کیا چاہیے تھا؟ میری جنگ ان کی جنگ، پریشان کر دیا میں نے، آپ کہیں گے این مغرب سے پہلے پریشان کر رہا، توجہ بھئی پیغمبر کیا فرمایا؟ ان کی جنگ میری جنگ، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہر باپ کہتا ہے بیٹو میری لڑائی تمہاری لڑائی، پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، ان کی لڑائی میری لڑائی ہے، ابھی بھی مجمع پریشان، جو ان سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا، پیغمبر کہہ رہے ہیں خبردار میرے بعد جو علی سے لڑے، علی سے نہیں لڑا مجھ سے لڑا، جو علی سے لڑے وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، نعرہ حیدری، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، لحمہم لحمی ودمہم دمی، آپ تو پریشان ہو گئے، آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، اس زاویے سے نہیں سنا ہوگا، سن لیجئے، ان کا گوشت میرا گوشت، کہنا کیا چاہیے تھا؟ بھئی میں نانا ہوں، میرا گوشت ان کا گوشت، یہ میری بیٹی ہے، میرا گوشت اس کا گوشت، توجہ، میرا خون اس کا خون، ہر دادا کا خون پوتے کا خون، ہر نانا کا خون نواسے کا خون، ہر باپ کا خون بیٹے بیٹی کا خون، توجہ، لیکن بھئی دیکھیں اللہ نے حبیب خدا سے کہلوا دیا ان کا خون میرا خون، اب اگر پریشان ہو رہے میں جلدی سے آیت پڑھ دوں تاکہ وقت سے پہلے بات مکمل ہو جائے، اللہ نے حبیب خدا کے لیے کہا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہنا کیا چاہیے تھا؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، میں سوال کر لوں آپ سے، اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟
اونچی آواز سے کہیں اللہ افضل ہے، وہ رسول خدا کا بھی مالک ہے، وہ ان کا بھی خالق ہے۔ تو بھئی اب جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، میرے رسول کے پاس جانا، وہ لائے گا۔ پیغمبر نے کہا میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا، علی کے پاس جاؤ۔ حیدری بھائی وقت تمام ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلیے گا، میں مکمل کر دوں، 5-10 منٹ ہے، میں مکمل کر دوں مضمون۔ تو اب حبیب خدا کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا خون میرا خون، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ پیغمبر کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پہنچ گئے بہت سے لوگ عزیزان گرامی۔ اب کیا کیا پیغمبر نے؟ کالے رنگ کی چادر اڑائی، کہا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ بی بی بہت باعظمت ہے، امام حسین کو جناب ام سلمہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بی بی ام سلمہ بہانے بہانے سے جناب سیدہ کے گھر آتی ہیں، اور جب امام حسین گود میں تھے تو کہتی بی بی آپ 2 بچے دیکھ رہی ہیں، حسین کو میں پال لوں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بہانے بہانے سے گود میں لیتی، پیار کرتی۔ اس نانی نے اتنی محبت دی کہ مولا حسین کو بھی ان سے بہت زیادہ محبت ہو، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بے انتہا محبت تھی مولا حسین سے، اور جب صحابہ پوچھتے تھے اتنی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں پھر بھی جب حسین آتے ہیں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کو چومتی ہیں، گلا چومتی ہیں، چہرہ چومتی، کیوں؟ اس بڑھاپے میں ابھی تک حسین جب روضہ رسول پہ زیارت کے لیے آتے ہیں آپ کھڑی ہوتی ہیں، ہاں چہرہ، منہ، بار بار پیشانی کا بوسہ، گلے کا بوسہ، کہ میں نے اتنا ہی چومتے ہوئے رسول خدا کا دیکھا۔ حسین رسول خدا سے بڑی محبت کرتے، رسول خدا حسین سے بڑی محبت کرتے۔ تو جانے گرامی اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر زوجہ رسول ہے، آخری جملہ سن لیجئے، اسی پہ تمام کروں گا۔ تشریف لاتی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ توجہ، تو شیعہ سننے کتابوں میں ہے جیسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، اتأذن لی یا رسول اللہ، اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ آپ نے جناب ام سلمہ کو دیکھا کہ ام سلمہ انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں، چادر تلے نہیں آ سکتی۔ میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علیہم السلام ہیں، ازواج اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ بڑا رتبہ ہے ازواج، لیکن آل محمد کا رتبہ اور ہے، جن کی تعظیم میں ایک ام المؤمنین کہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی رسول خدا ہر دفعہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ جب اگر ایک ہی دفعہ میں گھر میں آئے ہیں نا تو جناب سیدہ نے کہا بابا جان تشریف رکھیے، بابا جان پانی لا دوں؟ سرور کائنات ہاں میری بیٹی مجھے پانی لا دیجئے، بی بی پانی لے کے آئیں، پھر پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ بابا جان دسترخوان لگا دوں؟ ہاں میری بیٹی، بی بی دسترخوان لائیں، پھر پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ کھانا لگانے کے لیے آئیں، پھر کہا ایک یعنی جتنی دفعہ سیدہ آتی سرور کائنات کھڑے ہو جاتے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المؤمنین۔ اے مسلمانوں، میری سیدہ آئے تو کوئی بیٹھا نہ رہے مسجد میں، اسے کھڑا نہ رکھنا، یہ رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہے، پیغمبر نے بڑی محبتوں سے پالا ہے، یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے ساری دولت دین پہ قربان کر دی۔ بس بھئی وقت نہیں رہا کہ میں اور تفصیل سے بیان کرتا ہوں، آئیں ذرا جی عزیزان گرامی، میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز سے متعلق بھی آئیں ذرا پیش کر دوں۔ حسین کی نماز، تیر چل رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ ابو ثمامہ سیداوی مولا کے 72 شہداء میں سے کربلا کے،
انہوں نے ایک مرتبہ کہا مولا ظہر کا وقت ہونے والا ہے، آپ جماعت سے پڑھیں گے یا اکیلے؟ کہا اس حالت میں بھی جماعت سے پڑھوں گا۔ اور مولا نے نماز پڑھائی۔ حضرت سعید آئے، کہا مولا اجازت ہے جنگ کے لیے چلا جاؤں؟ جناب سعید 97 برس کے ہیں، 100 میں سے 3 کم، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو سیدھا کیا، کہا نہیں مولا میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں، میری آنکھیں کمزور نہیں۔ مولا نے کہا سعید چلا تو جا نہیں رہا آپ سے، کیسے جائیں گے لڑنے کے لیے؟ کہا مولا میں نے ایک آدمی سے کہہ دیا جب گھوڑے پہ بیٹھوں میرے دونوں پاؤں باندھ دینا تاکہ میں گر نہ جاؤں، ایک اور پٹی ہے جو میں کمر پہ باندھ لوں گا، تیسری پٹی اپنی بھووں پہ باندھ لوں گا۔ مولا نے فرمایا سعید ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا ظہر کی تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، جب تیر چلے نا عمر سعد کی طرف سے آپ تیروں کو روکیے گا۔ جناب سعید نے کہا مولا جیسا آپ کا حکم، میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے مکمل کر دیا، 5 سے 7 منٹ کے مسائل پڑھوں۔ چلے جناب سید الشہداء، جیسی نماز اللہ اکبر، عمر سعد نے آواز دی حسین نماز میں ابھی مار دو، یہ علی کا بیٹا ہے ہم لڑ نہیں پائیں گے۔ حسین بھوکے پیاسے پورے صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا میں کمزوری نہیں دیکھ رہا حسین میں، حسین کے چہرے کا جلال بڑھتا جا رہا ہے، حسین کی ہیبت بڑھتی جا رہی ہے، حسین کمزور نہیں پڑ رہا، کیا کریں؟ کہا کہ حسین کو نماز میں مار دو۔ تیر چلنے لگے، دیکھیے گا میری طرف، تیر چلنے لگے عمر سعد کی طرف سے، چاروں طرف سے تیر چلنے لگے۔ جناب سعید سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، بوڑھے تھے بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے۔ جیسے ہی پہلا تیر چلا نا وہ فوراً کھڑے ہوئے کمر کو سیدھا کیا، تیر سینے پہ لیا۔ جیسے ہی سینے پہ تیر لگا، آپ جانتے ہیں نا جب تیر اندر جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب نکالو تکون ہوتا ہے، پوری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، کیسی عجیب و غریب شام ہے، اے کاش کربلا میں بھی پانی ہوتا۔ بھئی آپ لوگ پیاسے ہیں لیکن آپ کو بھی پانی مل جائے گا نا، یہاں سبیل پہ شربت تو ہے نا۔ مجھے بتایا گیا بڑا اہتمام کیا ان لوگوں نے، بانیان کتنی محبت سے عزاداروں کو لے کے آتے ہیں، کوئی عزادار پیاسا نہ چلا جائے، لیکن ہائے نبی کا کنبہ پیاسا مارا گیا۔ ایک مرتبہ جناب سعید نے پہلا تیر سینے پہ لیا، جناب سعید بزرگ تھے ان کے لب کانپنے لگے، دوسرا تیر چلا انہوں نے سینے پہ لیا، مولا حسین کی نماز چل رہی، جب 7 تیر لگے نا ان کے لب کانپنے لگے، ٹانگیں لرزنے لگی۔ میرے دیکھیے گا ایک مرتبہ جناب سعید نے کہا پروردگارا مجھے اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ ایک تیر جناب سعید کی گردن میں لگا، جیسے گردن میں تیر لگا نا جناب سعید کے کانوں میں آواز آئی، امام حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نماز مکمل ہو گئی۔ جیسے نماز مکمل ہوئی جناب سعید نے دم توڑ دیا۔ جب گرنے لگے نا جناب سعید، مولا حسین بہت تیزی سے نماز سے اٹھے آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا، دوسرا ان کی کمر پہ رکھا، بڑے آرام سے جناب سعید کو زمین پہ لایا۔ جب زمین پہ لٹایا نا جناب سعید کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ جناب سعید نے کہا ہے مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سعید میں آپ سے راضی، میری ماں آپ سے راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے نانا آپ سے راضی، سعید میرا اللہ آپ سے راضی ہے۔ کہا مولا مجھے شہادت کا افسوس نہیں، افسوس ہے آپ اکیلے رہ گئے۔ اجرکم اللہ، کوئی پردیس میں کبھی اتنا غریب نہ ہو کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لاشیں اکیلا خود اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شدید گرمی ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن میں ایک جملہ کہوں آپ سے، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے۔ اگر آپ روئیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا کہ رک جاؤ رونے کی اجازت نہیں۔ آپ روئیں گے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ کے سامنے بچوں کو تماچے مارے، بالیاں اتارے، خبردار رونے کی اجازت نہیں۔ ہائے علی و بچول کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم، بھائی میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کر رہے۔ میں 2 جملے مولا کی شہادت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔
جب جناب سید الشہداء کا آخری وقت تھا نا تو ایک مرتبہ مولا ذوالجنہ کی پشت سے زمین پہ آئے. کربلا کی زمین میں زلزلہ سا آنے لگا. ایک بہن کا دل پھٹنے لگا, میرا بھائی نہ جانے کس حالت میں ہوگا. بی بی کے سر پہ برقع تھا. بی بی فوراً خیمے سے باہر آئیں, دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور بلند آواز سے کہنے لگی واہ محمدہ. بار بار اپنے نانا کو بلایا. پھر قریب آئیں, تیز سے چلنے لگی. کیوں کچھ نظر نہیں آ رہا. چاروں طرف سے لوگوں نے ایک مرد کو گھیر رکھا. ہر طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں. جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا ہے, جسے نیزہ نہیں ملتا وہ تلوار سے مارتا ہے, جسے تلوار نہیں ملتا خدا کی قسم امام باقر کی روایت ہے اس نے پتھر مارا, جسے پتھر نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا. بی بی نے دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے. بی بی تلہ زینبیہ پہ چڑھی, اندر دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے, سارے مار رہے ہیں. بی بی نے سوال کیا انت اخی. مولا کے چہرے پہ اتنا خون تھا بی بی پہچان نہیں سکے. بی بی نے سوال کیا کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں, کیا آپ میرے ماں جائے ہیں؟ مولا حسین نے چہرے سے خون صاف کیا, تیروں کو نکالا اور ایک جملہ کہا. نہیں کہا ہاں میں آپ کا بھائی. سنیں گے آخری جملہ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا. اتنے کریم امام ہے, اس حالت میں بھی جناب زینب کو دیکھا اور جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاء. زینب خیمے میں واپس چلی جائیے, ابھی شمر میرا ماما اتارے گا, بالوں میں ہاتھ ڈالے گا, جب گھٹنا میرے سینے پہ رکھے گا برداشت نہیں ہوگا, چلی جاؤ. جناب زینب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, مت مارو یہ حسین ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.